أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين ولا سيما بقية الله في الأرضين. سامعین السلام علیکم. آج کی صحبت میں میرے دو عنوان سے گفتگو ہے. پہلا عنوان کہ میری آشنائی سے متعلق ہے اور دوسرا میرے اس دروس کے موضوع سے متعلق ہے کہ وہ موضوع کیا ہے اور کیوں ہے. تو سب سے پہلا میرا عنوان میری آشنائی ہے. میری آشنائی بہت خاص تو نہیں، میں بہت خاص انسان تو نہیں ہوں. میرا نام ارشاد عباس ہے اور میں حوزہ علمیہ قم کے ایک مدرسے کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں. اور دوسرا عنوان جو ہے وہ میرے اپنے اصل موضوع سے کہ میرے جو دروس ہیں، یہ میرے جو آواز آپ سن رہے ہیں، یہ جو لیکچرز ہیں، اس میں میرا عنوان، اس میں میرا موضوع کیا رہے گا اور کیوں میں نے یہ موضوع کو اپنا موضوع بنایا، اس کا ہدف کیا ہے، اس کی علت کیا ہے. دیکھیں سامعین، سب سے پہلے تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ انبیاؤں کا جو اصلی جو ہدف تھا اس دنیا میں آنے کے لیے، وہ یہ تھا کہ انسان کو تکامل تک کے پہنچانا، انسان کو ذات خدا تک پہنچانا. یہ تھا انبیاؤں کا ہدف اصلی، ان کا اصلی جو ہدف تھا اس دنیا پہ آنے کا. اور اس کے بعد اس ہدف کو پانے کے لیے انبیاؤں نے جو کام کیا، یعنی اس ہدف کو جو انسان کو تکامل تک کے پہنچانا تھا، اس کے لیے جو ایک سب سے مہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ ایک ایسے نظام کو بنایا جائے جس سے انسان تکامل تک کے پہنچ جائے. یعنی سب سے پہلے ایک انسان کو اس انسان کو تکامل تک کے پہنچانے کے لیے ایک محیط کی ضرورت ہے، ایک انوائرمنٹ کی ضرورت ہے. ایک ایسا انوائرمنٹ، ایک ایسی محیط، ایک ایسا نظام، ایک ایسا سسٹم جس کے اندر رہ کر کوئی بھی شے اپنے تکامل تک کے پہنچ جائے، یعنی اپنی فل کیپیسٹی کو یوٹیلائز کر سکے. ایسا سسٹم اگر سائنس کے لحاظ سے کہیں تو یہ تھا انبیاؤں کا ہدف، یعنی نظام بنانا. اس نظام کیوں بنانا؟ اس نظام کے اندر انسان رہ کے اپنی تکامل تک کے پہنچ جائے، یعنی ذات خداوند میں پیوست ہو جائے. تو یہ تھا انبیاؤں کا ہدف جو میں نے کلی طور پہ آپ کو بیان کیا. ٹھیک، اب آگے چلتے ہیں. تو یہ تھا انبیاؤں کا ہدف. دیکھیں اب نظام، بہترین نظام بنانا انبیاؤں کا ہدف، اس نظام کے اندر رہ کے انسان کو تکامل تک کے پہنچانا انبیاؤں کا ہدف. اب آتے ہیں اپنے موضوع سے متعلق گفتگو کرتے ہیں. یہ تو تھا مقدمہ. دیکھیں سب سے پہلے ایک بہترین نظام بنانے کے لیے کچھ آئیڈیالوجیز کی ضرورت ہے. ایک بہترین نظام بنانے کے لیے عقائد کی ضرورت ہے، تھاٹس کی ضرورت ہے، جس کی بنا پر ایک بہترین نظام کی تشکیل ہوتی ہے. اگر تھاٹس، اگر عقائد یا اگر آئیڈیالوجیز نہ ہوں ایک سسٹم میں، تو وہ سسٹم اگر بند بھی جائے تو زیادہ پائیدار نہیں ہوتا ہے. وہ کچھ دن کے بعد یا کچھ وقت کے بعد وہ منہدم ہو جاتا ہے، وہ نابود ہو جاتا ہے. بہت ساری آپ نے سویلائزیشنز، کلچرز دیکھے ہوں گے، جو آپ نے ہسٹریز میں آپ نے پڑھا ہوگا. دیکھیں کیسے وہ ختم ہو گئے، کچھ 100 سال بعد، کچھ 500 سال بعد، کچھ 1000 سال بعد وہ نابود ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ ان کے عقائد مضبوط نہیں تھے، پائیدار نہیں تھے.
تو عقائد جو ہوتے ہیں وہ نظام کو بہترین بناتے ہیں، وہ نظام کے پائیدار ہوتے ہیں، اساس ہوتے ہیں وہ نظام کا، یعنی بیس، فنڈامنٹلز عقائد ہیں، یعنی تھاٹس ہیں، آئیڈیولوجی ہے۔ اور سادے طور پہ، اور یہ بہت مہم نکتہ ہے جو میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں، یقیناً یقیناً تھاٹس، عقائد، آئیڈیولوجیز انسان کی رفتار کے اوپر اثر کرتی ہیں۔ انسان کی رفتار اس کے تھاٹس کی بنا پہ ہوتے ہیں، انسان کا کردار اس کے تھاٹس، اس کے عقائد کی بنا پر، اس کے عقیدے کی بنا پر ہوتا ہے۔ یعنی جیسا آپ کا عقیدہ ہوگا ویسے ہی آپ رفتار کریں گے، ویسے ہی آپ اپنے کردار کو ڈھالتے جائیں گے، ویسے ہی آپ کا عمل ہوگا۔ یہ آپ کے عقائد کی بنا پہ آپ کے کردار ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے دیکھیں، میں نے اپنا جو موضوع جو لیا ہے لیکچرز میں اس وجہ سے لیا ہے، کیوں؟ کیونکہ دیکھیں دشمن جو ہے ہمارا اس وقت سمجھ گیا ہے کہ شیعوں کے عقائد کتنے امپورٹنٹ ہیں نظام کے لحاظ سے، اور ان کا نظام کتنا مضبوط ہے۔ اگر ایسے ہی چلتا رہا کہ پوری دنیا پہ شیعوں کا نظام پھیل جائے گا، تو اس وجہ سے دشمن ہمارے نظام کو منہدم کرنے کی سوچ رہا ہے، اور نفوذ کرنے کی سوچ رہا ہے کہ اس نظام کو کیسے نابود کیا جائے۔ اور مجھے یقین ہے کہ دشمن کو معلوم ہے کہ نظام کو اگر کمزور کرنا ہے، نظام کو اگر نابود کرنا ہے، تو اس نظام میں جو تھاٹس ہیں، جو عقیدے ہیں، ان کو پہلے منحرف کرنا ہوگا، ان کو پہلے خراب کرنا ہوگا، تب جا کے ہم ایک سسٹم کو، ایک نظام کو لرزا سکتے ہیں، اس نظام کو ریشکن کر سکتے ہیں، اس نظام کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے میں نے میری جو موضوع کی جو گفتگو کا جو میرا موضوع ہے جو میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے عقائد ہمارے، توحید، عدل، نبوت، امامت اور معاد، معاد یعنی قیامت۔ تو یہ میرا ہے سرمایہ کلام، جو میں نے آگے کے لیکچرز جب آپ اگر سنا آپ نے تو یہ میرے گفتگو رہے گی۔ اور یہی گفتگو نہیں، یہ تو گفتگو آپ نے سطحی طور پہ سنی ہوگی، مگر جو میری جو گفتگو ہے وہ تھوڑا سا حوزے سے ریلیٹڈ رہے گی، جو حوزے میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ اور میں نے جو کتاب کا جو انتخاب کیا ہے وہ ہے آموزش عقائد، جو کہ حوزہ علمیہ قم میں جو انٹرمیڈیٹ لیول کی جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو پڑھائی جاتی ہے۔ اور اس کے مصنف ہیں آیت اللہ العظمیٰ تقی مصباح یزدی دامت برکاتہ، خدا ان کا سایہ ہم سب پہ باقی رکھے۔ اور اس کتاب کی یہ خاصیت ہے کہ اس نے اصول کو تو بیان کیا، اور ان سے متعلق کچھ شبہات جو مطرح ہوتے ہیں جامع کے اندر، ان شبہات کے جواب بھی دیے ہیں، جس کو میں آپ کے سامنے مطرح کروں گا۔ اور اس کتاب کو جہاں تک کہ ہوا میں ترجمہ بھی کروں گا، اور جہاں پر بھی اس ایک کلمات کی یا جملات کی توضیح دینے کی ضرورت پڑی تو اس کی مزید توضیح دینے کو میں حاضر ہوں۔ اور یہ تھا تمہیدی گفتگو، یہ تھا ہمارے موضوع سے متعلق گفتگو، کہ انشاءاللہ خدا بند نے چاہا تو آگے کے دروس میں، آگے کے آڈیوز میں اپنے موضوع سے متعلق گفتگو شروع کروں گا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین
أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين. أما بعد، سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، یہ ہمارا پہلا درس ہے، اور یہ جو ہمارے پہلے درس کا جو موضوع ہے وہ ہے توحید سے متعلق. ہم اس درس سے توحید کی گفتگو شروع کر رہے ہیں، اور اس پہلے درس کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے دین کیا ہے. تو آئیے خدا کی مدد سے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں اور اس موضوع کو ہم اتمام تک کے لے جاتے ہیں خدا کی مدد سے. انشاءاللہ دعا کریں ہم لوگ سمجھ سکیں مفاہیم کو اور میں سمجھا سکوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہمارا عنوان ہے دین کیا ہے، اور اس کے ذیل میں جو ہمارے موضوعات ہیں، جو ہیڈنگز ہیں، وہ یہ ہیں جو ہم لوگ اس درس میں پڑھنے والے ہیں. وہ ہم آپ کے سامنے بھی کلی طور پہ بیان کرتے ہیں. مفہوم دین، یعنی دین کا مفہوم کیا ہے، یعنی دین کا تصور کیا ہے. اور دوسری جو ہیڈنگ ہے وہ ہے اصول و فروع دین، یعنی اصول اور فروع دین. یہ تو واضح ہے آپ لوگوں کے لیے. اور اصول و فروع دین کے ذیل میں کون سی بحث آ رہی ہے؟ 3 بحثیں آ رہی ہیں. وہ ہے جہان بینی اور آئیڈیولوجی. دوسری جہان بینی الہی و مادی، یعنی الہی جہان بینی اور مادی جہان بینی. یعنی اس کو ہم توضیح دیں گے بعد میں، ابھی فی الحال میں موضوعوں کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تیسرا جو ہے اور آخری ہے وہ ہے ادیان آسمانی اور اصول اور ان کے اصول، یعنی آسمانی ادیان جتنے بھی دین ہیں آسمانی اور ان کے اصول. تو یہ تو ہماری تھی فہرست. اب میں اپنے عنوان کو مزید توضیح دینے کو چاہ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن. ہاں عزیزوں سامعین، مفہوم میں دین، یعنی دین کا مفہوم کیا ہے، یعنی دین سے ہم کیا تصور لیتے ہیں، دین سے کیا سمجھتے ہیں. تو دیکھیں، سب سے پہلے یہ جو ہم نے کتاب چنی ہے، یہ جو کتاب ہے آموزش عقائد، اس کتاب کا ہدف اسلامی عقائد کو بیان کرنا ہے. اور یہ اسلامی عقائد کو ہم اصطلاحاً اصول دین بھی کہتے ہیں. اس لیے لازم ہے کہ ہم دین کو مختصراً توضیح دیں. اب دیکھیں، دین کا جو کلمہ ہے وہ ایک کلمہ عربی ہے، یعنی ایک عربی کا کلمہ ہے دین. اور یہ 2 معنی رکھتا ہے، ایک تو لغتی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے. لغتی معنی جب آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو اس کا معنی ہوگا دین یعنی اطاعت، یعنی جزا. یہ 2 معنی ڈکشنری میں دیکھیں گے. اور اگر ہم اصطلاحی معنی دیکھیں گے تو اس کا اصطلاحی معنی کچھ اس طریقے کا ہوگا: جہان اور انسان کے خالق پر اعتقاد رکھنے کے معنی میں لیا جاتا ہے یہ، اور وہ احکام عملی یا عملی دستورات جو کہ ان عقائد کے متناسب ہوتے ہیں. یہ ہے دین کا اصطلاحی معنی. اس لیے وہ لوگ جو خالق پر اعتقاد نہیں رکھتے اور اس دنیا کو ایک ایکسیڈنٹل فینومینا مانتے ہیں، یعنی یوں ہی وجود میں آ گیا، ایک ایکسیڈنٹ کے بنا پر وجود میں آیا، یعنی اس کو کسی نے خلق نہیں کیا ہے، ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ وجود میں آ گیا. تو اس کو بولتے ہیں ایکسیڈنٹل فینومینا. وہ لوگ جو اس پر اعتقاد رکھتے ہیں یا مادہ پرست ہیں ان کو ہم بے دین کہتے ہیں.
ٹھیک، اب دیکھیں، اب ہماری جو بحث آ رہی ہے وہ ہے اصول اور فروع دین. ٹھیک، اب دیکھیں، ہم نے دین کا اصطلاحی معنی کیا بیان کیا تھا؟ پھر سے میں دہراتا ہوں، انسان اور جہان کے خالق پر اعتقاد رکھنا یا رکھنے کے معنی میں، اور وہ احکام عملی جو کہ ان عقائد کے متناسب ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے دین کا اصطلاحی معنی. اب دیکھیں، اصطلاحی معنی کی بنا پر روشن ہوتا ہے کہ ہر دین کم سے کم دو بخش سے مل کر بنا ہوتا ہے، دو پارٹ سے مل کر بنا ہوتا ہے. پہلا کیا؟ اب ہم دیکھیں اصطلاحی معنی کی بنا پر ہم یہ دو بخش تیار کر رہے ہیں. پہلا کیا؟ وہ یہ، وہ عقیدے جو اساسی ہیں، جو اساس ہونے کا حکم رکھتے ہیں یا جو ریشہ ہونے کا حکم رکھتے ہیں، وہ عقیدے. اور دوسرا بخش کیا ہے؟ وہ احکام عملی یا عملی دستورات جو ان ریشوں یا جو ان عقیدے اساسی جو ہیں ان کی متناسب ہوں، وہ احکام عملی. ٹھیک، یہ دو بخش سے مل کر بنے ہوتے ہیں. کوئی بھی دین ہو، ان دو بخش سے مل کر بنا ہوتا ہے، یعنی ایک اساسی عقیدوں سے مل کر بنا ہوتا ہے، اور وہ دستورات عملی یعنی وہ احکام عملی یعنی وہ احکام جو ان عقیدوں سے متناسب ہوں، یہ دو چیزوں سے مل کر بنا ہوتا ہے. اس بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ عقائد کے بخش کو ہر دین میں اصول کہتے ہیں. عقائد کے بخش کو، یعنی جو عقیدے مردم کے جو یعنی انسانوں کے جو عقیدے ہوتے ہیں کسی بھی دین میں، اس بخش کو ہم اصول بول سکتے ہیں. اور احکام عملی یعنی وہ دستورات عملی جو ہیں، اس بخش کو ہم فروع کہہ سکتے ہیں. تو یہ تو تھا اصول و فروع دین کی بحث. اب ہم آتے ہیں عزیزان محترم جہان بینی اور آئیڈیولوجی پر. دیکھیں، ہم اس کو مختصراً اور اس کو بیان کرنے کا ہدف یہ ہے کہ آگے جا کے اس اصطلاح کو ہم استعمال کریں گے، اور یہ واضح ہونا چاہیے آپ کے لیے کہ یہ کیا ہے یہ اصطلاح جہان بینی اور آئیڈیولوجی. جہان بینی کو ہم اگر کہنا چاہیں نظریات، یا ہم اس کو ایسے بول سکتے ہیں کہ جہان بینی یعنی دنیا کو دیکھنے کا نظریہ، یعنی دنیا کو ہم کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اس کو بولتے ہیں جہان بینی. اب اس کی ہم تعریف کر رہے ہیں، جو علامہ مصباح یزدی نے، آیت اللہ مصباح یزدی نے جو اس کی تعریف کتاب میں لکھی ہے، وہ فارسی میں ہے. میں فارسی بول رہا ہوں، پھر اس کا ہم ایک آسان زبان میں ترجمہ کر دیتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ یک سلسله اعتقادات و بینش‌های کلی هماهنگ در مورد یا درباره جهان و انسان و به طور کلی درباره هستی. یہ بہت ساری تعریفوں میں سے ایک تعریف انہی نے بیان کی ہے، جس کا مفہومی ترجمہ یہ ہے کہ جہان بینی یعنی نظریات یا اعتقادات کا ایک ایسا سلسلہ جو جہان و انسان سے مربوط ہے، یا جو ایک ایسا سلسلہ جو ہستی سے مربوط ہے. یہ ہے اس کی تعریف. اور اب میں آئیڈیولوجی کی تعریف بتانا چاہ رہا ہوں، جو آیت اللہ مصباح یزدی نے اپنی کتاب میں فارسی میں بہت ساری تعریفوں میں سے ایک تعریف بیان کی ہے. وہ یہ ہے، یک سلسله آرای کلی هماهنگ درباره رفتارهای انسان. یعنی کیا؟ آئیڈیولوجی کا مطلب ہوتا ہے نظریہ، یعنی نظریوں کا ایک ایسا سلسلہ جو انسان کی رفتار کے متعلق گفتگو کرتا ہے، یعنی جو انسان کی رفتار کے متعلق جو سلسلہ جو بیان کر رہا ہے، وہ اس کو بولتے ہیں آئیڈیولوجی. اب دیکھیں، طبق یہ اس معنی کے مطابق، ٹھیک، اس معنی جو ابھی ہم نے بیان کیا ہے اس کے مطابق، دیکھیں، عقیدتی سسٹم یا اصولی سسٹم ہر دین کا
جہان بینی ہے، یعنی اس دین کی جہان بینی کو ہی ہم عقیدتی سسٹم بول سکتے ہیں. یعنی انسان یا ایک مجموعہ انسان کا جو ہے وہ اگر ایک کوئی دین رکھتا ہے تو اس وہ جو اس کے اندر جو انسان ہے یا اس کے اندر جو کچھ ایک جم ہے انسان کی، ان کے کچھ عقائد ہیں، ان کے خود کچھ عقیدے ہیں. وہ جو ایک عقیدوں کا سسٹم جو بنا رکھا ہے انہوں نے، وہ ان کی جہان بینی ہے، وہ ان کا پرسپیکٹیو ہے. یعنی ان کو ورلڈ کے دیکھنے کا وہ ویو جو ہے وہ اس کو بولتے ہیں ان کے عقیدے. اور ان کی آئیڈیولوجی کیا ہے؟ ان کی آئیڈیولوجی اس تعریف کے مطابق، یعنی وہ جو احکام انجام دے رہے ہیں وہ اپنی جہان بینی کے اعتبار سے، اپنی جہان بینی کے متناسب جو احکام، جو عمل انجام دے رہے ہیں، جو رفتار انجام دے رہے ہیں، ان کو بولیں گے کیا؟ فروع. ان کو بولیں گے احکام جو انجام دے رہے ہیں، فروع نہیں، ان کو بولیں گے آئیڈیولوجی بولیں گے. یعنی خلاصے کے طور پر یہ میں نے کہا کہ جہان بینی کو سسٹم عقیدتی سے میں نے ملایا، اور احکام عملی کو آئیڈیولوجی سے ملایا. یعنی اصول و فروع دین، یعنی جہان بینی اور آئیڈیولوجی. ٹھیک، اب آگے بڑھتے ہیں. یہ تو تھا ہم نے جہان بینی اور آئیڈیولوجی کو ایک خلاصے کے طور پر، کہ آگے جو ہم ٹرمینالوجی جو یوز کرنے والے ہیں وہ یہی ساری چیزیں، اور میں اسی وجہ سے واضح کر کے میں بتا رہا تھا کہ آگے جا کے آسان ہو بحث. اب دیکھیں، اب آتی ہے بحث جہان بینی الہی اور مادی. الہی جہان بینی اور مادی جہان بینی. ٹھیک، دیکھیں جہان بینی، اب دنیا میں کتنی قومیں ہیں، دنیا میں اتنے سارے مختلف قسموں کے انسان ہیں، مختلف قسموں کے ادیان ہیں، اور ان کی الگ الگ مختلف قسم کی جہان بینی، یعنی ان کا دنیا کو دیکھنے کا جو نظریہ ہے، یعنی وہ جو جہان بینی ہے ان کی، وہ مختلف ہے، یعنی ان کے دین کے مطابق ہے. ٹھیک، تو ہم جہان بینی الہی اور مادی جو میں نے اس کو تقسیم کیا ہے، یعنی جہان بینی کو مادی اور الہی میں جو تقسیم کیا ہے، جو دو قسم کی ہیں، وہ کس اعتبار سے کی ہیں، اس کا میں اعتبار بتانا چاہتا ہوں. اس کا اعتبار یہ ہے، میں نے کس اساس پہ اس کو تقسیم کیا ہے. یعنی میں نے تقسیم کیا ہے، دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں سپر نیچرلز کو مانتے ہیں، یعنی میٹا فزکس کو مانتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں. یعنی میٹا فزکس، سپر نیچرل، یعنی فطرت سے پرے اصطلاح طور پہ جو ہم بولتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو مادے سے متعلق نہیں رکھتی ہیں، اس کو بولتے ہیں میٹا فزکس، سپر نیچرل. کچھ انسان اس کو مانتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے سپر نیچرلز کو. یعنی اس کو فارسی میں اگر ہم بولیں تو یہ ہے ماورا طبیعت. یعنی ایک طبیعت کے پشت پردے ایک چیز ہے، یعنی جو چھپی ہوئی ہے، یعنی مادے سے ہٹ کے وہ چیز، اس کو بولتے ہیں ماورا یہ طبیعت، یعنی میٹا فزکس. کچھ انسان اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، کچھ انسان اس کو نیگلیکٹ کرتے ہیں. تو ہم نے اس اعتبار پہ، یعنی جو انسان ماورا طبیعت کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور جو انسان ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، اس اعتبار کی بنا پر ہم نے جہان بینی کو کریکٹرائز کیا، جہان بینی کو تقسیم کیا. کس میں؟ الہی میں، جہان بینی الہی اور جہان بینی مادی. اب دیکھیں جہان بینی مادی کیا ہے.
جان بینی مادی واضح ہے آپ کے سامنے کہ میٹریلسٹک اس کو بولتے ہیں، میٹریلزم بولتے ہیں، میٹریلسٹ اس کو مانتے ہیں، یعنی جو لوگ جو مادے پہ، یعنی مادے پہ جو لوگ یعنی زمان سابق، یعنی پہلے کے زمانے میں اس کو طبیعی بولتے تھے، دہری بولتے تھے، اور احیاناً اور کبھی کبھی زندیق، یہ سب فارسی کی اصطلاحیں ہیں، اور ملحد بھی کہتے تھے۔ اور آج کے زمانے میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ مادی گرا بولتے ہیں، مادی بولتے ہیں، میٹریلسٹ بولتے ہیں، مادہ پرست۔ اور ہمارے جو مادی گری، ہمارے جو زبان، ہمارے جو عصر میں، ہمارے جو زمان میں جو مشہور ہے وہ یہ ہے ڈائلیکٹک میٹریلزم، ٹھیک؟ جو کچھ مارکسسٹ فلسفی کو بناتا ہے یا ڈسکرائب ہوا ہے اس میں، وہ ڈائلیکٹک میٹریلزم ہے۔ اب آخرین بخش کو میں توضیح دینا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ میں اس کو توضیح دے سکوں، جو میں نے بتایا تھا آسمانی ادیان اور ان کے اصول، ٹھیک؟ دیکھیں، سب سے پہلے یہ کہ مختلف ادیان کے وجود میں آنے کی کیفیت کے متعلق تاریخ ادیان اور جامع شناسی اور مردم شناسی کے پروفیسرز آپس میں اختلاف رکھتے ہیں، بٹ لیکن اسلامی مدارک کے اساس کی بنا پر، جو اسلامک مدارک جو اسلامک ڈاکیومنٹس جو ہیں ہمارے پاس، اس کی بنا پر دین کے وجود میں آنا یا اس دین کی پیدائش اسی وقت سے ہے جب انسان وجود میں آیا ہے، جب انسان کی خلقت، جب انسان خلق ہوا، تب تب اسی وقت سے دین کا وجود ہوا، آیا، دین کی پیدائش ہوئی۔ اور آپ سب کو معلوم ہے قرآن شریف میں کہ جب آدم کو خلق کیا گیا اسی وقت سے دین بھی خلق ہوا، یعنی وہ دین کیا تھا؟ خدا ایک ہے۔ وہی توحیدی دین تھا، توحید تھی، خدا ایک، خدا کا ایک ہونا، یگانہ پرستی۔ اب دیکھیں، توحیدی ادیان جتنے بھی، جو بھی ہمارے پاس دین جو پوری دنیا میں ہے، پورے ورلڈ میں جتنے بھی ادیان ہیں اور توحیدی ہیں، یعنی توحید کی بنا پہ وہ ہیں، یا وہی آسمانی ادیان، ان سب میں تین چیزیں جو ہیں، جو تین جو اصل ہیں وہ مشترک ہیں۔ اگر وہ آسمانی دین ہے، اگر وہ توحیدی دین ہے، تو اس میں تین چیزیں مشترک ہوئیں گی۔ وہ کیا؟ سب سے پہلی، خدا یگانے پر اعتقاد ہونا، یعنی خدا پر اعتقاد ہونا کہ خدا ایک ہے۔ دوسری یہ چیز، ابدی زندگی پر اعتقاد، اور اعمال کی حساب و کتاب، یا اعمال کا حساب و کتاب، یعنی جزا و سزا روز قیامت میں۔ اور تیسری کیا چیز؟ بعثت پر اعتقاد ہونا، کہ پیغمبر بشر کی ہدایت کے لیے آئے اور دنیا کی سعادت اور آخرت، سعادت دنیا اور آخرت کے لیے مبعوث ہوئے۔ یہ تین چیزیں جو ہوں گی، وہ جتنے بھی توحیدی ادیان ہیں دنیا میں، وہ یہ تین جو اصل ہیں وہ مشترک ہونے والی ہیں، اس میں مشترک ہوں گی۔
یہی عقائد اصلی جو ہیں ایک دین کے عقیدتی سسٹم کو بناتی ہیں. یہ جو تین جو چیزیں ہیں جو مشترک ہم نے بتائی ہیں، جو تین اصل جو ہیں مشترک جو ہیں، وہ ایک عقیدتی سسٹم کو بناتی ہیں جتنے بھی دین ہوں. اور ان اعتقادات میں جو اختلافات جب آتے ہیں، اس بنا پر، اس وجہ سے مختلف ادیان کی پیدائش ہوتی ہے، مختلف فرقوں کی پیدائش ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کو مثال کے طور پر میں بتانا چاہتا ہوں، جیسے مسیحیت میں مسیحی تثلیث پر اعتقاد رکھتے ہیں، یعنی تین خداؤں پر اعتقاد رکھتے ہیں. کیا ہوا؟ اعتقاد میں اختلاف ہو گیا، یعنی تحریف ہوئی. ظاہر سی بات ہے، یہ موضوع پھر میرا الگ ہو جائے گا. بہرحال ان کی جو کتاب تھی اس میں تحریف ہوئی، تحریف کی گئی. تو اب وہ لوگ، ان کا جو اعتقاد ہے وہ تثلیث پہ، یعنی توحید پہ نہیں ہے، وہ تثلیث پہ یعنی تین خداؤں پہ اعتقاد ہونا، یگانے پرستی پہ اعتقاد نہیں رکھتے. اور مثال کے طور پر ہمارے شیعہ سنی جو بھائی ہیں، ان میں جو اختلاف ہے، وہ بھی یہی ہے کہ وسیع کون چنے گا، جانشین پیغمبر کا تعیین کرنا کس کے ہاتھ میں ہے؟ انسان کے ہاتھ میں یا خدا کے ہاتھ میں؟ ٹھیک. تو یہ اختلاف، تو یہ اعتقاد میں جب اختلافات ایجاد ہونے لگتے ہیں تو ادیان مختلف ہو جاتے ہیں اور فرقے بھی مختلف ہو جاتے ہیں. تو یہ سبب ہوتا ہے فرقے اور ادیان مختلف ہونے کا، کہ اعتقادات میں شک و شبہے، اختلافات، یہ ساری چیزیں پیدا ہونے لگتی ہیں عزیزوں. ہاں عزیزوں، تو یہ تو تھا ہمارا پہلا درس، کہ انشاءاللہ میں آپ کو سمجھا پایا ہوں، میں توضیح دے پایا ہوں انشاءاللہ اس درس کی. انشاءاللہ درس سے بعد کا جو درس ہوگا ہمارا، درس دوم، وہ انشاءاللہ فارسی میں جو ہے اس کو بولیں گے بیجوئی دین، اس سے متعلق ہوگا. اور انشاءاللہ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.